جی اس پہ مکمل رہائی کے لیے بھی ہماری پٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک آرڈر ہے عدالت کا آلریڈی کہ ہر ہفتے میں مجھے ایک ملاقات ان کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے اور مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. اب اس پہ میری عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات, اس پہ مشاورت, ابھی پھر ہمارا بجٹ ابھی آنے والا ہے, 100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں وہ میرا لیڈر ہے, اس پارٹی کا وہ ہیڈ ہے, اس کا ایک ویژن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا انپٹ آئے. لیکن اگر مجھے ملاقات ہی نہیں چھوڑیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ تو میں ان کے ویژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتا. تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے, باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے جو واجبات ان کے مسائل ہوتے ہیں, باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکسوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں, انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو, ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور اسی کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ ریکارڈ اٹھا لیں, عمران خان وزیر اعظم تھا, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے, کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے, آپ دیکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے ایک کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے, فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انف از انف, بس ہے. اب ملک کی سوچو, اس قوم کی سوچو, آنے والی نسلوں کی سوچو, اپنی ذات سے نکلو, اپنی انا سے نکلو. کے لیے پھر آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نہیں انصاف سبھی کے لیے, تو میں نے کہا پھر انصاف تو یہ دفتر والے تو نہیں کر سکتے ایڈجوڈیکیٹ کے یہ لوکل اسٹینڈ آئی. میں نے کہا ایک شخص جس نے پٹیشن کی ہے وہ 6 کروڑ پاکستانی عوام کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ سی سی آئی کا ممبر ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, پاکستان کا وہ ایک پلر ہونے کے ناطے سے اس کا سٹیک ہے اس ملک میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کوہیشن کے لیے, نیشنل یونٹی کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسا دشمن جو للکار رہا ہے اس کے لیے متحد ہونا اور متفق ہونا اور اتحاد کر کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونا یہ لازم اور ملزوم ہے پاکستان کی اس کے لیے بقا اور ترقی کے لیے. تو اس لیے پیرول پر کیا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ بھی اپیل آپ کے پاس زیر تجویز ہے, اس لیے کہ حتمی نہیں ہوتی سزا, اور اپیل جو ہے وہ اس کا تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور میں نے اس درخواست میں بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹے اور لغو کیسز ہیں, اس میں جب بھی اپیل میں آیا ہے وہ سارے بری ہوئے ہیں کیسز, 3 سے تو بری ہو چکے اور باقی آپ کے پاس لگا ہوا ہے. وہ ایک انہوں نے فلمزی قسم کا اعتراض دفتر نے لگایا تھا کہ ارجنٹ آپ نے کیوں درخواست سسپینشن کی دی ہے جبکہ اپیل آپ نے آرڈنری کی ہے. تو میں نے کہا وہ آبجیکشن بھی آپ نے اوور رول کیا تھا, اس لیے چونکہ آپ ہی کے پاس زیر التوا ہے, تجویز ہے اپیل, آپ ہی مجاز ہیں پروبیشن پر. ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ دفتر نے جو اعتراض کیا کہ جی پٹیشنر خود کیوں نہیں آیا پریزنر, تو اس میں بھی ہم نے نظیر دی نہیں کی عدالت کی ان کے سابق پیش رو کی, جس نے کہا کہ کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی بھی کر سکتا ہے نالش کسی پریزنر کے بارے میں. اور پھر ہمیں کہا جی ہمیں تو وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے, خود چیف منسٹر صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے, تو اس لیے ہم ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ہے جو ابھی بھی تسلسل سے بارش جاری ہو ساری ہے. رات بھی جو ہے ایک ڈرون گرا ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب, اور پھر ناظم اعلیٰ کو ہندوستان کے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے پاکستان نے جو ہے اسے ہندوستان سے نکل جانے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی ظاہر ہے ریئیکشن کے طور پر مودی اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی جانور کی طرح جو ہے, اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے جب بھی جو ہے وہ کرتا ہے, تو اس لیے ہمیں مستعدی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اور مستعدی
تبھی ہو سکتی ہے جب عمران خان کو مخلصی دی جائے پیرول پر. جب تک ان کے کیسز عدالت سے بری نہیں ہو جاتے تب تک انہیں پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا مؤثر کردار اس قوم کو متحد کرنے میں, مادر وطن کو جو ہے ایک یلغار, ایک جو ہے ایک ایسے دشمن, موذی دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا کردار بہت ضروری ہے قوم کے لیے اور ملک کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پٹیشن کی ہے اس میں قومی مفاد شامل اور شریک ہے, کوئی ذاتی مفاد نہیں. گنڈاپور صاحب بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں ودن پی ٹی آئی کہ بھئی یہ پیرول پر رہائی نہیں ہونی چاہیے تھی, مکمل رہائی ہونی چاہیے تھی, اس پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی, اس پہ مکمل رہائی کے لیے بھی ہماری پٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک آرڈر ہے عدالت کا آلریڈی کہ ہر ہفتے میں مجھے ایک ملاقات ان کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے, اور مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. اب اس پہ میری عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات, اس پہ مشاورت, ابھی پھر ہمارا بجٹ ابھی آنے والا ہے, 100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں وہ میرا لیڈر ہے, اس پارٹی کا وہ ہیڈ ہے, اس کا ایک ویژن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا انپٹ آئے. لیکن اگر مجھے ملاقات ہی نہیں چھوڑیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ تو میں ان کے ویژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتا. تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے, باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے جو واجبات ان کے مسائل ہوتے ہیں, باقی ہم نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکسوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں, انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے, اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو, ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور اسی کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ ریکارڈ اٹھا لیں, عمران خان وزیر اعظم تھا, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے, کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے, آپ دیکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے ایک کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے, فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انف از انف, بس ہے. اب ملک کی سوچو, اس قوم کی سوچو, آنے والی نسلوں کی سوچو, اپنی ذات سے نکلو, اپنی انا سے نکلو. گنڈاپور صاحب یہ سرکار آفس نے جو اعتراض لگایا کہ عمران خان صاحب کی مرضی یہ جواب یہ دیں تھوڑا سا, دائر نہیں ہوئی, یہ جواب یہ بہتر دے سکتے ہیں. جی آپ دے دیتے. دیکھیں ہم نے جو ہے نظائر پیش کیے ہیں ان کو, انہی کے سابق پیش رو جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2022 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے, کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اور خود ان کو اس لیے کہ چونکہ ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی چیف منسٹر صاحب کو, ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. سو وہ نظائر موجود ہیں. پھر میں نے مثال دی کہ آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے ریمٹ نہیں کرتا پریزنر سے, اور اسی طرح جب حب سے بھیجا ہوتی ہے کی درخواست دیتے ہیں تو کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, کوئی دوست جو ہے دیتا ہے اس کی بجائے. تو کہنے لگے کہ یہ تو حب سے بھیجا نہیں ہے. میں نے کہا حب سے بھیجا کی مانند ہی ہو گئی, جب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو تب وہ حب سے بھیجا ہی ہو جاتی ہے. وہ نظائر ہم نے دیے, اور میں نے کہا یہ نظائر آپ پر بائنڈنگ ہے, تو اگر آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو بھی لارجر بینچ اس کو سماعت کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفتر کو تو یہ ویسے ہی کوئی اختیار نہیں ہے, یہ جوڈیشل سائٹ پر, ایگزیکٹو سائٹ پر اس کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی کہ لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں. یہ لوکس اسٹینڈائی کی بات تھی. میں نے کہا جی ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا 6 کروڑ لوگوں کا نمائندہ, جو خود سی سی آئی کا ممبر ہے, جو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, جو پاکستان کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے علمبردار بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مخلصی ایک
قومی جو ہے یگانگت کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو ایسے میں آپ لوکس ٹینڈائی کو اس اعتراض کو جو ہے درخور اعتنا کر کے میرٹ پر سنیے گا, اور میرٹ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ مودی کو اگر کھٹکتا ہے تو صرف عمران خان کھٹکتا ہے, اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہی نہیں ہے. عمران خان ایک ایسا بین الاقوامی قائد ہے, اسٹیٹس مین ہے, سیاستدان صرف نہیں ہے, اسٹیٹس مین ہے, جو مسلم امہ پر بھی بہت زیادہ قداور شخصیت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے, اور وہ مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. تو یہ نہ صرف مفاد پاکستان میں, یہ مفاد مسلم پوری دنیا کے مسلمان امہ کی جو ہے یہ کرتا ہے, اور مودی کو ظاہر ہے یہ کھٹکے گا. اس لیے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کا جو ہے ہم سے متمنی ہے ہماری عوام جو ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے, بلکہ قومی اتحاد اور یگانگت بھی پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے.